شعیب علیہ السلام کے پاس انہوں نے منت کی کہ اگر لڑکیاں ہوں گے جنہیں میرے بکریاں تو تمہیں دیں گے، اگر لڑکے جلیں گے سال تو تمہیں دیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا، پھر وہ اتنے زیادہ امیر ہو گئے کہ شعیب علیہ السلام سے زیادہ ان کے پاس ہو گئے بکریاں۔ تو پھر یہ ہوا کہ سب بکریاں لونڈی مال باندی مال و متا سفورہ کو میں نے تمہاری ملک کر دیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اب تمہارا جہاں جی چاہے وہاں جاؤ، ان کو لے جاؤ، میں اس میں مانے نہیں۔ یہ فرما دیے شعیب علیہ السلام۔ آخر شہر مدین سے مصر کے طرف اور درجہ رسالت کو پہنچنا اور فرعون کو دعوت کرنا خدا کی طرف، اور جناب باری تعالیٰ کے ارشاد خدا کی طرف سے جو ہوا ہے، اور آپ نے خدا کی طرف بلانے کی دعوت شروع کی، آپ کو رسالت کا درجہ ملا، یہ باتیں شروع ہوتی ہیں اب، کیونکہ اب ملازمت کا ختم ہو گیا اور یہاں پہ آئے شہر چھوڑ کے، یہاں پر سفورہ بیوی سفورہ ملی اور ایک پیغمبر کے دامن میں صحبت میں رہے، بزرگ پیغمبر کے، پھر وہاں سے نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ رسالت دیا، پھر خدا کی طرف بلانے کا حکم ہوا، تو اللہ کے حکم سے وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں لوگوں کو۔ شہر مدین سے پھر مصر کی طرف لوٹے، تو سماعت فرمائیے کیا ہوا ہے۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ مصر میں جا کے اپنی والدہ کی خدمت سے مشرف ہوئیں، اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کریں۔ تب اپنے سسر سے رخصت ہو کر سفورہ اور لونڈی باندی اور بھیڑ بکری مال و اسباب سب لے کر مصر کو چلے۔ جب مدین سے ایک منزل راہ نکل گئے، یہاں رات ہوئی، مقام کیا اور بکریوں کو ایک جگہ باندھ دیا، اور بی بی سفورہ پیٹ سے تھیں۔ درد ذیل ہوا، اتفاقاً مرضی الہی سے اس وقت ایک ایسی ہوا آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم ان پر اندھیرا ہو گیا اور آسمان گرجنے لگا۔ ایک عالم نے اس دم آرام نہ کیا، پانی برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ نکالنے کے کو چخماق جھاڑنے لگے، آگ نہ نکلی، ناچار ہو کر غصے سے چخماق زمین پر پھینک مارا۔ پس خدا کے حکم سے اس چخماق نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، مجھ کو خدا کا حکم نہیں کہ تم کو آگ دوں۔ تب حضرت یہ سن کے اس سے باز آئے اور آگ کے لیے متفکر ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ مرضی الہی سے طور کی جانب ایک شعلہ آگ کا نظر آیا، وہ آگ نہ تھی بلکہ خدا کا نور تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما قضى موسى الأهل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ آتی بقبسن، بقبس، ہاں، اور پہلے جو آیت ہے لما سارا موسیٰ لما قضا موسیٰ اجلا اجل۔ سارا اہلہ، جی اجل یعنی کہ وقت اپنا تم پورا پڑھو، مکمل کر کے 10 تم سال پڑھو، کا پورا پڑھو، مکمل۔ پوری آیت پڑھ کے سنو۔ مجھے یاد نہیں پوری آیت، یعنی اس میں اچھا چلو ٹھیک ہے، نمبر کیا یہ نہیں معلوم مجھے۔ اچھا چلو لعلکم ہاں تستلون۔ ترجمہ، جی، پس جب پوری کر چکا موسیٰ علیہ السلام وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھی کوہ طور کی طرف، ایک آگ کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرے رہو، یہاں میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤ تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر یا انگارہ آگ کا، شاید تم تاپو۔ پھر پہنچا اس کے پاس قولہ تعالی
فلما آتا نودیا من شاطئ الوادی الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمین۔ پھر جب پہنچا موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والی زمین اس درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہاں کا رب۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اب اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیا ہے، کوئی بھی کیسا دیکھیں گے، کیسا پہچانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی شکلیں بنا لیتا ہے، کسی کو چاند کی طرح نظر آتا ہے، کسی کو آگ کی طرح نظر آتا ہے، کسی کو سفید نور کی طرح نظر آتا ہے، مگر خود کہہ لیتا ہے کہ میں اللہ ہوں، پہچانو مجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسا نظر آیا کہ آگ دور سے نظر آئی، پہلے تو آگ جلا نہیں پائے، چخماق پھینک دیے تو چخماق گویا ہو گیا، چخماق گویا ہو کے بولا اے موسیٰ تم جس کو آگ لگانا چاہتے ہو اللہ نے حکم دے دیا کہ میں آگ نہ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو چخماق آگ دے نہیں سکتا، یہ پتہ چلا۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو ہر چیز اپنی صفت بھی چھوڑ دیتی ہے، اپنی اصول بھی توڑ دیتی ہے، اور اپنی جو کارکردگی ہے وہ بھی چھوڑ دیتی ہے، ہر چیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ضرور بنا لینا، اس میں صحیح دکھ رہا نہیں۔ اللہ اکبر، اذان آ رہی ہے۔ صدقتا ورنتا بخیر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متینی بالسماع والبصر۔ الہی خیمتنا فلا تفرقنا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مدین سے مصر کی طرف، اور صفورہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی پریگننٹ ہے، حاملہ ہیں، اور آپ راستے میں ہیں، بارش ہوئی اور طوفانی بارش ہوئی اور اندھیرا چھا گیا، تو آپ چخماق جلائے، آگ کے لیے چخماق نہیں جلا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چخماق نے کہہ دیا کہ موسیٰ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ میں آپ کو آگ دے دوں۔ پھر یہ ہوا کہ آگ لینے آپ آگے بڑھے، دور سے ایک آگ نظر آئی، وہ آگ نہیں تھی، وہ آگ نہیں تھی، رب العالمین کی روشنی تھی، آگ دینے والے کی، آگ کے پیدا کرنے والے کی روشنی تھی۔ تو وہ آگ سے پھر آواز آئی کہ میں رب العالمین ہوں۔ اس آگ کے پاس سے آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والی زمین اس درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ جہان کا رب۔ پھر کہا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ، پھر کہا تحقیق میں ہوں پروردگار تیرا، پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی، تحقیق تو بیچ میدان پاک کے ہے کہ نام اس کا طوا ہے، اور میں نے پسند کیا تجھ کو، پس سن جو کچھ کہ وحی کی جاتی ہے۔ تحقیق میں ہوں اللہ، نہیں کوئی معبود مگر میں ہوں، پس عبادت کر میری اور قائم رکھ نماز کو،
واسطے یاد میری کہ منقول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آنے لگے، عورت اور بکریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھولے، اور عورت کو جلنے کا درد ہوا۔ دور سے آگ نظر آئی، طور پر وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ اپنی عورت سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے آگ لاؤں۔ تب موسیٰ علیہ السلام اپنے عیال کو یہاں رکھ کے صرف عصا ہاتھ میں لے کر طور کی طرف گئے۔ جب وہ نزدیک پہنچے، ایک درخت سبز دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا، یعنی بیر کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ یہ آگ ہے، پس جھاڑ کاٹ کے سرے پر باندھ کے عصا کے اس درخت کے سر پر رکھ دیا تاکہ آگ سلگے اور اس میں پکڑے۔ پس وہ نور درخت کا شاخ سے دوسری شاخ پر اور دوسری سے تیسری پر چلا جاتا تھا، بھاگتا ہوا۔ غرض جہاں عصا رکھ دیتے اس پر آگ نہیں سلگتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگ سمجھ کے درخت میں سے کاٹ رہے ہیں تو ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلے جا رہا نور، دوسری شاخ سے تیسری شاخ پہ چلے جا رہا نور۔ سبحان اللہ۔ ٹک نہیں رہا ہے کہیں بھی، اور درخت پہ عکس ڈالا اللہ تعالیٰ اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، رب العالمین ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے مایوس ہوئے اور اللہ کے حکم سے جب نالین اپنے پاؤں سے نکالے، اس وقت دونوں نالین دو بچھو ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کی طرف جاتے وقت صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں سانپ اور بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کے جائیے۔ حضرت موسیٰ بولے، میرے پاؤں میں نالین ہیں اور ہاتھ میں عصا، مجھ کو کیا ہے؟ جب ان پر اعتماد کیا، خدا کے حکم سے دو نالین دو بچھو ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ وہیں آواز آئی، حق تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القها یا موسیٰ فالقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الأولى۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں؟ بولا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیکتا ہوں اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں، اور اس سے میرے کتنے کام ہیں۔ کہا ڈال دے اے موسیٰ، پس ڈال دیا اس کو۔ پس ناگہاں وہ سانپ تھا، دوڑتا پھرتا۔ کہا اس کو پکڑ لے اے موسیٰ، اور مت ڈر، پھر کر دیں گے اس کو پہلے حال پر، یعنی پھر لاٹھی ہو جاوے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ یہ بولیے اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کیا ہاتھ میں کیا ہے نا؟ پتہ تو ہے، مگر یہ باتیں ہو رہی ہے لاڑ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ کو موسیٰ علیہ بتانا السلام فرما رہے ہیں کہ لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں، اس میں پتھر جھاڑتا ہوں، پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ بہت سارے کاماں گنا رہے ہیں تاکہ لمبی ہو جائے بات، اور وہ بات کرنے کا بہانہ ہے وہ۔ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے رب العالمین، میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے جھاڑتا ہوں پتے، میں اس سے بکریاں ہانکتا ہوں، اور اس کو میں ڈال دیتا ہوں زمین تو یہ سانپ بن جاتا ہے، اور یہ سب تفصیل سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ بات کرنے کا بہانہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے۔ کہتے ہیں بعض لوگ کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر سب پتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، عرضی دینے کا، معروضہ کرنے کا، اپنے آپ کو بندہ بنانے کا
बंदा बन जाने का, उसको माबूद मानने का, उसको खुदा मानने का, उसको अल्लाह मानने का ये जरिया है कि रब्बुल आलमीन ये दे, ये दे, ये दे। और मांगने से वो खुश होता है, मांगने वालों से वो खुश होता है। देखो कैसा रब्बुल आलमीन है, मांगने वालों से खुश होता है। बंदे क्या करते हैं, मांगने, अरे इनसे पीछा छुड़ाओगे, चुप मांगते रहे। इनसे मिलो ही मत, जब देखो मुंह उठाए मांगते हैं लोग, इनसे अनजान हो जाओ। कहते हैं कि नहीं? तो वो रब्बुल आलमीन देखो कैसा बुर्दबारी वाला, रहीम करीम, वो तो मांगने से खुश हो रहा है, तो इसलिए मांगते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है और उससे क्या काम लेते हैं? किसने दिया? अल्लाह ही ने दिया ना। अल्लाह दिया नहीं दिया मूसा अलैहिस्सलाम को असा, और मूसा अलैहिस्सलाम को अथॉरिटी दिया, और मूसा और वो असा क्या क्या करता है काम? दालों नीचे सांप बन जाता है, सब अजदे खा लेता है। हाथ में ले लो फिर लाठी बन जाता है। उससे बकरियां चराते हैं, उससे झाड़ते हैं, पत्ते झाड़ते हैं। ये सब पता है कि नहीं है अल्लाह ताला को? ये बोलिए आप। बेशक बेशक अल्लाह ताला को सब बिल्कुल पता पता है, है, लेकिन वो बेशक बेशक। लाड कर रहे हैं अपने बंदे से, उनकी जुबान से सुनना चाह रहे हैं। तो फिर ये पूछने का मतलब क्या है? मूसा आपके हाथ में क्या है? और लाड कुछ? कर रहे हैं अल्लाह ताला से। और उन्होंने क्या क्या बता रहे हैं? मेरे हाथ में वही ऐसा है, मैं क्या कुछ है? बकरियां हाँकता हूँ, नीचे रखता हूँ तो सांप बन जाता है, हाथ में उठाता हूँ तो लाठी बन जाती है, हंसा बन जाता है, पत्ते झाड़ते हैं, झाड़ वगैरह झाड़ते हैं। हाँ, ये बताने का लंबी बात हो जाए अपने महबूब से, लंबी बात, तफसीली बात हो जाए महबूब से। सिर्फ ऐसा है कह देते तो भी चलता था, इससे झाड़ता हूँ, इससे बकरियां चराता हूँ, इससे नीचे डाल देता हूँ, तो ये होता है, तो ये होता है, तो ये होता है। लंबी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल करने वाले कैसे हैं, जवाब देने वाले कैसे हैं? और अल्लाह ताला अपना नूर दिखाने के लिए आग की शक्ल बना लिया और वहां पर दरख्त के ऊपर डाला। और मूसा अलैहिस्सलाम को बीबी सफूरा ने कहा कि ये मैदान में बहुत बिच्छू सांप हैं और आप जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो नालैन है, असा है। इस पे भरोसा किया उन्होंने। कहना ये था कि अल्लाह ताला है। तो फिर नालैन ही बिच्छू बन गए, कह रहे हैं। छोटी छोटी बातें अपने महबूबों की, उस पे भी नजर रखी जाती है कि जबान से क्या निकला। सुभान अल्लाह, ये भी नजर रखी जाती है अपने दिलबरों, अपने महबूबों की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कहाँ तक आए? यहाँ तक आए हैं। चलिए बस, आज के लिए इतना काफी है। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर, अबू बकर सिद्दीक के बारे में। क्या ख्याल है आपको? पहले खलीफा है हाँ, और सरकार दो आलम के सर भी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी। अच्छा। सर भी और हिजरत के यार गार भी हैं। हिजरत में यार गार भी है, और आपके खबरे अनवर में भी बाजू है आपके। अच्छा, इससे डाल दो। सुभान अल्लाह।
سبحان سبحان پہلے صحابی اسلام قبول کیے، آپ پہلے صحابی. سبحان. 3 باتیں کیا پسند تھی؟ سرکار دو عالم پہ مال خرچ کرنا اور آپ اور کو آپ کا دیکھتے چہرہ رہنا، مبارک دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا. اور آپ کے دربار میں حاضری دینا. سبحان اللہ سبحان. تینوں باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ کیا اشارے دے رہی ہیں؟ سرکار سرکار دو کے عالم سے اوپر عشق فدا اور ہونے والے. محبت بتا رہے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. چلیے حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں کچھ نہیں رکھ لیتے تھے، سارا سرکار کے پاس لا کے قدموں میں ڈال دیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عوامی امور کی ادائیگی کے بارے میں اس ٹاپک پہ پڑھیں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے. حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا. بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے. جب 2-3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے. ایک دن آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے. جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ایک اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایسی انکساری. ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ضعیفی میں یہ وقت ہے ضعیفوں کو خبی کر دیں. سہارا لے ضعیف وہ اخویہ صدیق اکبر کا. بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. حیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر آ کے ان سے پہلے کر کے چلے جا رہے ہیں. خلیفہ وقت آ کے کسی کا پانی بھر کے کسی کی برتن دھو کے جاتا ہے کیا کوئی بادشاہ؟ بولیے نہیں، کوئی بھی نہیں. تاریخ اٹھائیے. یہ مائک کس کا ہے؟ صبح ازل سے یعنی پہلے دن دنیا بنی جب سے آج تک کی تاریخ اٹھائیے. کوئی بادشاہ شہنشاہ ساری سلطنت مل گئی ہے بادشاہ بن گیا ہے جا کے کسی کے گھر کے برتن دھو کے کسی آپاہج بڑھیا کا پانی بھر کے آتا ہے کیا صبح صبح؟ بولیے ایسا کہیں ملتا ہے آپ کو؟ نایاب لوگ ہیں کہ بالکل نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. بے بالکل شک نایاب. بے شک بے شک نایاب لوگ ہیں، بے شک. نارمل سے ہٹ کے ان کی کارکردگی ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ اعلیٰ ترین انعمت علیہم کہلانے کے لائق ہے کہ نہیں؟ ان کا کردار، ان کے اوصاف، ان کی باتیں، ان کی حرکتیں پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ یہ تو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نہ تو سمجھیں گے پھر. کیا نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو؟ یہ آ کے فجر کے ساتھ ہی آ کے کسی کے برتن دھو کے کسی کا پانی بھر دے کے کسی کی جھاڑو کر کے جا رہے ہیں. کوئی ایسا بادشاہ ملتا ہے کیا؟ اتنی انکساری کہیں ملتی ہے؟ اتنی سادگی کہیں ملتی ہے؟ نہیں اتنی حاجت روائی کہیں ملتی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، نہیں. بالکل نہیں. خلیفہ وقت ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. علوم کتنے ہیں، فیوز کتنے ہیں، درجہ کیسا ہے، کیا کیا اندر جلوے ہیں، کیا کیا اندر کمالات ہیں، ذرا بھی غرور نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیفہ اول جانشین اسی لیے تو چنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صفات دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے.
اس کے برعکس یزید ہے، اس پہ بیعت کیسا کر لیں گے بھائی؟ کسی کے جا کے برتن دھو کے آ رہا انہیں، کسی کی حاجت روائی کر رہا، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نشے میں شرابیں پی کے دھت، زانی، جواری، شارب الخمر، ایسے کے ہاتھ پہ بیعت کیسا کر لیں گے؟ اس کو خلیفہ کیسا تسلیم کریں گے؟ اور سلطنت کا بادشاہ کیسا تسلیم کریں گے؟ اور ان لوگوں کی حکومت تو دلوں پر بھی ہوتی تھی، ان لوگوں کی حکومت دلوں پر، اور خود کفایت شعری کی انتہا، کم سے کم لیتے خزانوں سے اور مخلوق پہ لٹا دیتے سب، بے سہاروں، یتیموں، بیواؤں اور مفلسوں، ناداروں کی دستگیری میں صرف کر دیتے یہ لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلیفہ وقت کی تھی یہ بات، وقت کے خلیفہ، وقت کے بادشاہ، سلطنت کے حکمران، جانشین مصطفیٰ ایسے نہ ہوں گے تو پھر کیسے ہوں گے؟ صحبت مصطفیٰ میں رہنے والے ایسے نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ہوں گے؟ ایسے ہوتے ہیں محمد کی صحبت میں رہنے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کی صحبت میں رہنے والے، ایسے ہوتے ہیں سبحان محمد اللہ، سبحان اللہ۔ رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک انم تعلیم والی ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، نوازنے سبحان والی اللہ، ہے کہ نہیں؟ بے شک، بے شک۔ سبحان اللہ۔ ہاں، نیلم کی مائک میں بہت بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیے، یہ تھے ابوبکر صدیق کا۔ ہم تو اب چار چار لائن ہی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ ایک ایک چیز بس، ایک ایک ٹاپک چھوٹا سا لے سکتے ہیں، کیونکہ ہم میلاد النبی کے بارے میں سارا مواد سنانے کا ارادہ ہے، چاہے 1 سال ہو جاؤ چاہے 2 سال۔ سبحان اللہ۔ پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک سنانے کا ارادہ ہے، اور یہ کہ خواجہ غریب نواز اور حضور غوث پاک کو بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ 5 منٹ ہی صحیح ان کا تذکرہ ہمیں ضرور کر لینا ہے۔ اور سرکار کے بھیجے ہوئے نگینے ہیں وہ، سرکار کے حضرت علی فاطمہ کے نگینے۔ گلشن کے پھول بھی ہیں، باغ کے پھول بھی ہیں، نگینے بھی ہیں، جوہر بھی ہیں، گوہر بھی ہیں، سب کچھ ہیں، شہزادے ہیں یہ، اپنے نانا کا نام روشن کیے یہ لوگ، صحیح وراثت اور صحیح جانشینی پائے ہیں یہ لوگ، اپنے گھرانے کا نام روشن کریں یہ لوگ، بڑے گھرانے والے۔ بڑے گھرانے والے، دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی، میرے پیر دستگیر، ہرے جھنڈے کے شہزادے، میرے پیر دستگیر، نبی کی آنکھ کے تارے، علی کے راج دلارے، حضرت بی بی کے شہزادے، میرے پیر دستگیر۔ تو غوث پاک کا سبحان اللہ۔ 5 منٹ تذکرہ غوث پاک کا کر لیتے ہیں، پھر 10 منٹ یہ میلاد کا کر لیتے ہیں، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ، فاتحہ ہوگی، دعا ہوگی۔ تو غوث پاک کے بارے میں، غوث پاک کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم کہاں تک آئے تسلسل میں؟ ان کی تعلیمات، ان کی سوانح حیات، اور رخصت والے ہیں کہ عزیمت والے ہیں؟ یہ بولیے۔ عزیمت والے۔ عزیمت والے، عزیمت والے کہاں ہیں؟ اور اور دین کو کھڑا کر دیا آپ نے، زندہ کر دیا۔ محی الدین سرکار لقب دے دیے، قابل محی الدین، میرے شہزادے، میرا نام محی الدین ہے، لقب محی الدین دے رہا ہوں، فرمائے۔ اور دین کے لیے بہت کچھ کیے ہیں، بہت کچھ کیے، لاکھوں کو
पार उतारे, लाखों को पार उतारे जी मेरे पीर दस्तगीर। या गौस या गौस, आप अपने आशिकों का रखते हैं यूं ख्याल, दामन कुछ छू सके ये गर्दिश की क्या मजाल, है मदावाए अलम गौसुल आजम दस्तगीर, तुझ पे कर देंगे करम दस्तगीर, तेरा रख लेंगे भरम गौसुल आजम दस्तगीर, दूर सब कर देंगे हम गौसुल आजम दस्तगीर, पै करे सिद्को सफा सुभान अल्लाह। गौसुल आजम दस्तगीर। ये तसव्वुर में नजर आई मुझे कैसी जगह, रक्स हर चाहत करे वो अगर मेरी जगह, हसरते बगदाद है अब मेरे दिल की जगह, मुझको किस्मत से मिले काश थोड़ी सी जगह, आपके जेरे कदम गौसुल आजम दस्तगीर, है मदावाए अलम गौसुल आजम दस्तगीर। चलिए गौसे पाक के बारे में सुनाइए। आप 7 साल की उम्र थी में आपने घर छोड़कर तालीम के लिए बगदाद रवाना हो गए। आप जब शीरखार थे तो रमजान में दूध नहीं पीते थे, तो लोग आकर आपकी वालदा से पूछते थे कि रोजा रखना है या नहीं, कि आपके बच्चे ने दूध पिया या नहीं। हाफिज कुरान हो गए थे माँ के पेट में ही 18 पारों के। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और झूठ नहीं बोलते थे, उनकी माँ ने नसीहत की थी। अशरफियाँ जो है सीने में सीके जो है ना भेजे थे आपको, सुभान अल्लाह। डाकुओं पे डाकू हमला किए और पूछे कि बच्चे के पास क्या है आपके पास, तो आप बोले कि मेरे पास अशरफियाँ है। तो वो सरदार के पास लेके गए, तो जब भी झूठ नहीं बोले, मेरे पास अशरफिया है बोले, फिर निकाले तो अशरफिया निकले। सरदार पूछे कि और देखकर आप हैरान झूठ हो भी गए। बोल सकते थे ना, बोले तो नहीं, ये मेरी माँ का कहना था कि कभी झूठ नहीं बोलना। तो सारे ईमान ला लिए, सारे डाकू सुभान अल्लाह पूरे सुधर गए। सुभान अल्लाह। आप जब बच्चे थे तो आप तफरी के लिए निकल गए थे और एक खेत में गए, तो वहां कोई बैल था, वो मुड़ के अब बोला कि "ए अब्दुल फादर, तुम इसलिए पैदा नहीं किए गए हो"। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप भी कुछ फरमाइए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अब हम ना ये जो आएगा ना 11 दिन मनाने का, इसमें हम तफसीलन हर टॉपिक में से, यानी करामात में से, सीरत में से, तालीम उलूम जो हासिल करे उसमें से, घर छोड़े उसमें से, शुरू से लेंगे पैदाइश से लेके, तो सब में से थोड़ा 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 करके पूरे 11 दिन हम उनकी सीरत पे नजर डालेंगे इंशाल्लाह। और उसमें से हम पॉइंट निकाल लेंगे, महजूज होंगे, लुत्फानंदोज होंगे, अपना इश्क मोहब्बत अदब एहतराम बढ़ाएंगे और गौसे पाक की मोहब्बत के चिराग सीनों में जलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब ये चल रहा था कि तज़किरतन हम 5 मिनट सारा साल भी नहीं भूले सरकार गौसे पाक को, वो भी नहीं भूलेंगे हमको इंशाल्लाह। हम भी उनको नहीं भूले पूरा साल, रखे हैं उनका भी एक दिन, ख्वाजा गरीब नवाज का एक दिन, फिक़ा का एक दिन, ऐसा रखे हैं ना। तो उसमें से
حدیث کا ایک دن تو یہ ہے کہ آپ کی کرامات، آپ کی خود بھی تذکرہ کر لیتے ہیں، آپ کا بیان، وہ جو خطبات ہیں آپ کے، ہم تعلیمات بھی پڑھا کرتے ہیں، تو تعلیمات میں سے بھی لے لیا کریں گے انشاءاللہ، روز تھوڑا تھوڑا 2 لائن ہی صحیح آپ کی تعلیمات. تو فقائے بغداد کا بغیر امتحان آپ کے پاس آنا. منفرد نبہان بن برکات الشبانی نے بیان کیا ہے کہ جب ہمارے شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد میں زیارت ہوئی تو بغداد کے بڑے بڑے فقہا میں سے 100 فقہا آپ کا امتحان لینے کی غرض سے جمع ہوئے. ان سب کی رائے اس بات پر قرار پائی کہ ان سے ہر ایک شخص علوم و فنون میں سے ایک نئے مسئلے پر سوال کرے. غرض یہ کہ تمام فقہا آپ کی مجلس میں تشریف لائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورے فقی، پورے عالم دین جمع ہو گئے، تو اب کیسے کیسے سوالات مجھے بولو، اور آپس میں بولیے کہ 100 ہے اپن لوگ، 100 سوالات کرنا، کسی کا سوال کسی سے میچ نہیں ہونا. اب علم کی انتہا دیکھیے آپ. مجلس میں اس وقت آپ کی مجلس بعد میں شریک تھا. جب یہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو آپ اپنا سر جھکا کر خاموش ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس وقت آپ کے منہ سے ایک نورانی شعلہ نکلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کو کسی سبحان سبحان اللہ. اللہ. نہیں سب کے دیکھا. سوال جواب معلوم. ہاں، ایک شعلہ نکلا، کوئی دیکھے کوئی نہیں دیکھے، تھوڑے لوگ دیکھے تھوڑے نہیں دیکھے، وہ شعلہ ان تمام فقہا کے سینے پر سے گزر گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سینے اللہ. پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ نہایت حیران و پریشان سا رہ گیا. سینوں پہ سے ایسا گزر گیا وہ شعلہ منہ سے نکل کے، پورے فقہا کے 100 فقہا جو آئے تھے امتحان لینے. اس کے بعد وہ سب کے سب چلانے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور برانا سر ہو گئے اور تخت پر چڑھ کر آپ کے قدموں پر اپنا سر ڈال دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ سبحان اللہ. گزر گیا، صرف کچھ نہیں بولے سرکار، صرف بیٹھے ہیں، عالم حال میں ہو گیا ہے، عالم حال میں کچھ نہیں بولے ہیں. ابھی حال چل رہا ہے. وہ شعلہ سامنے سے جو گزرا، سب کپڑے پھاڑ لیے، پاگل ہو گئے، ایسے مطلب ایسی حالت ہو گئی، قدموں پہ سر رکھ دیے لا کے. امتحان سب بھول گئے، سوال و جواب سب بھول گئے. سبحان اللہ. مجلس میں ایک شور پیدا ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا بغداد ہل رہا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کیا، ایک ایک کو سینے لگاتے گئے 100 لوگوں. جب سب کو آپ نے اپنے سینے سے لگا چکے تھے تو ان میں سے ایک ایک کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے سوال کا یہ جواب ہے. اسی طرح سے آپ نے ہر ایک کے سوال کا نام لے کر اور اس کا جواب بیان فرما دیا. سوال بھی بیان کر دیے، جواب بھی سینے سے لگا دیے. پہلے وہ لوگ سبحان آ اللہ. سبحان کے پہلے وہ لوگ آ کے قدموں پہ گرے، کپڑے پھاڑ لیے. جب آپ سب کے سوالوں کے جواب بیان فرما چکے اور مجلس ختم ہو گئی تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس وقت آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا تھا. تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ سب ہم سے سلب ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس سے سوال کرنے آئے، کس کا امتحان لینے آئے؟ اللہ والوں کے پاس امتحان سبحان اللہ. سوال کرنے جاتے، امتحان لینے جاتے. اللہ والوں کے پاس قدموں پہ سر رکھنے جانا ہے. کچھ آتا بھی ہے تو نہیں آتا ہے ویسا بیٹھ جانا ہے معصوم جا کے. اللہ والوں کا امتحان نہیں لیا کرتے. ان کو ہی نوازا جاتا ہے جو انکساری میں آ کر بیٹھتے ہیں، جو اپنے آپ کو خالی لے کر آ کے بیٹھتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھوٹا مان لیتے ہیں، جو اللہ والوں کو بڑا مان لیتے ہیں. ایسے طریقے سے آنا چاہیے. یہ تو سردار اولیاء ہیں. ولایت جہاں سے بڑھتی ہے، ولایتیں وہ آقا ہیں. یہ غوثیت جہاں سے بڑھتی ہے، قطبیت جہاں سے بڑھتی ہے، ان کو یہ عہدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کا، سرکار نے، اللہ تعالیٰ نے. ماں امتحان لینے، پورا علم سلب ہو گیا. آتش شعلہ جو سامنے سے گیا اور قدموں میں گر گئے، پہلے کپڑے پھاڑ لیے، پورا علم سلب ہو گیا، سوال بھی بھول گئے. پھر قدموں پہ گرنے کے بعد سینے سے لگا کے سوال بھی خود کہہ گئے سرکار، جواب بھی خود کہہ گئے. اپنے آپ کو بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے ہی انکساری کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اللہ والوں سبحان کی اللہ. مجالس میں بیٹھنا ہے اور ان سے امتحان نہیں لینا ہے، نہ ان کو گرانے کی کوشش کرنا ہے اور نہ ہی ان کو تنقیدی نظر سے دیکھنا ہے، نہ ہی ان کا جائزہ لینا. سبحان اللہ.
اللہ والوں کی مجلسوں میں آؤ تو سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں مؤدب بیٹھ جاؤ اور ایسا جانو کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور بڑا ہی انکسارانہ انداز ہو، اور بڑی ہی ندامت کے ساتھ آؤ، اور بڑی ہی اخلاق کے ساتھ آؤ، بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ آؤ، ان کو ٹوکنے کے لیے یا ان کو گرانے کے لیے یا ان کو نیچا دکھانے کے لیے یا پھر ان کو امتحان لینے کے لیے نہ آؤ۔ تو یہ حال ہو گیا ان لوگوں کا، ایک اللہ والے، ایک درویش، درویشوں کے درویش، صوفیوں کے صوفی، غوثوں کے غوث، قطبوں کے قطب، یہ اللہ والے ہیں، یہ محمد کے گھرانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گھرانے کا امتحان نہیں ہوتا، اس گھرانے میں پیشانی جھکا دینا ہوتا ہے، سر کو جھکا دینا ہوتا ہے، اور عاجزی اور انکساری اختیار کر لینا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ورنہ سب کچھ چھینے جاتا ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس اترا کر اکڑ کر آ کے بیٹھو تو پھر وہ سب چھینے جا کے خالی خالی جھولی جاؤ گی، یہ کہہ رہے ہیں سرکار حسین۔ مجلس ختم ہو گئی تو میں نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہو گیا تھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم لوگ وہاں جا کر بیٹھے تو جس قدر ہمارا علم تھا وہ سب ہم سے سلب ہو گیا، گویا ہم نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہ تھا۔ پھر جب آپ نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا تو ہمارا وہی علم بدستور لوٹ آیا، سینے سے لگا بھی لیتے ہیں، تھوڑا سا جلال بتا بھی دیتے ہیں، پھر سینے سے لگا بھی لیتے ہیں اللہ والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا ہے، پھر پیار بھی کر لیتے ہیں اللہ والے، امتحان لینے آئے والوں سے بھی پیار کر لیتے ہیں، برائی کی نیت سے آئے والوں کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے ہم سے ہر ایک کے سوال کو بیان کر کے اس کے وہ جواب بیان فرمائے کہ جنہیں ہم مطلق نہیں جانتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا غوث پاک کا آج کا، سبحان اللہ۔ کس گھرانے سے ہیں؟ اس گھرانے سے، اخل جمالی جمالی، عیش کمالی کمالی، نور ظلامی ظلامی، محمد روح فدا کا، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، محمد روح فدا کا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گھرانے سے ہوں، اس گھرانے کی خیرات لے لے جو، اس گھرانے کے سمندر سے پی لے جو، اور اس گھرانے سے جو فیض حاصل کر لے وہ حوضوں سے پی لے، اور نور کا ساغر، نور کی میں نور کا جام پی لے، تو اس کو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے لوگوں کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یقین کر لینا، امتحان نہیں لینا، ان کا جانچ پڑتال میں نہیں جانا، کھوج میں نہیں جانا۔ اور سرکار غوث پاک تو فرما رہے ہیں کہ ان کی قدموں کی دھول کو اپنی آنکھوں کی مٹی بنا لو، اگر کسی کو وجد میں آتا ہوا دیکھو، اصلی میں، اور نقلی میں کسی کو آ جائے تو مجلس سے باہر نکال کے پھینک دو، نقلی میں ایکٹنگ کوئی کر لے وجد کی تو۔ اور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تو پیروں کی زمین بن جاؤ، ان سے اتنا پیار کرو، اتنا ادب کرو، اتنا احترام کرو، جو واقعی اللہ والے ہیں، جو کاملین ہیں۔ یہ تو کاملوں کے سردار ہیں، یہ تو ان کا تو کیا پوچھنا۔ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا غوث پاک کا۔ تو اس میں ایک سبق ملتا ہے کہ امتحان نہیں لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنے پیر و مرشد کا امتحان لینے چلے جاتے ہیں، تو امتحان نہیں لینا چاہیے، ادب سے، خلوص سے، عجز سے، اور ان کے قدموں کی زمین، قدموں کی دھول بن کے بیٹھ جاؤ تو پھر کچھ ملے گا، خدمتیں، عقیدتیں، محبتیں رنگ لائے گی، اور جوتیاں سنبھالنے سے ہی سب کچھ ملتا ہے، اپنے محنتوں سے کچھ نہیں ملتا۔ جو اپنی محنتیں برسوں کرنے کے بعد، 12 برس محنت کرنے کے بعد جو ملتا ہے، خدمتوں سے چند دنوں میں ہی مل جاتا ہے،
چند دن کی خدمت میں مل جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ والوں کی جوتیوں کی سنبھالنے سے، ان کی خدمتیں کرنے سے 12 برس بستر اٹھایا ہے خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد عثمان ہارونی کا، اور جوتیاں سنبھالی ہیں، بستر اٹھایا ہے، 12 برس خدمتیں کی ہیں، جہاں جہاں وہ گئے یا وہاں وہاں چلے گئے یہ. اور اس کے بعد ان کو کیا ملا؟ اپنے پیر و مرشد سے بھی آگے نکل گئے. سبحان اللہ، جہاں سے جو لینا تھا لے لیے، لے کے آگے نکلتے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہیں خواجہ غریب نواز. تو حضور غوث پاک کا ہم نے آج کر لیا الحمدللہ. اب یہ ہے کہ ایک دن خواجہ غریب نواز کا، ایک دن حدیث پاک کا، ایسا رہے گا. اور پھر میلاد النبی، ہمیں میلاد النبی منانا ہے. اور میلاد النبی کے 4 لائن ہی صحیح، 10 منٹ ہی صحیح، ہم روز میلاد النبی کے بارے میں سنیں گے، پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. چلیے اب میلاد النبی کے بارے میں سنتے جائیے، سنتے جائیے، سنتے جائیے. 1 سال، 2 سال، 3 سال، اللہ تعالیٰ عمر دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہ لائے، اور اس عزم، ہمارے ارادے کو، عزم کو آمین یا رب العالمین. پورا فرمائے اللہ تعالیٰ. یہ بزرگان دین، یہ اہل آمین. اللہ، یہ ائمہ، یہ محدثین جو ہمیں بھیجے ہیں میلاد کے بارے میں، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے. اگر لوگوں کو خبر ہو جائے تو لاکھوں لوگ پلٹ جائیں. تو اس بارے میں خبر دینا ہے، تو اس بارے میں چلیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. ماہ ربیع الاول کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا مہینہ ہونے کی نسبت سے خصوصی شرف و امتیاز حاصل ہے. اس میں امت مسلمہ کی فرحت و مسرت کا عالم دیدنی ہوتا ہے. اس ماہ مقدس کا استقبال پورے عالم اسلام میں انتہائی عقیدت و احترام، تذوق و احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے. یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار سیرت سارا سال کیے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ بعض لفظ کٹھن ہیں اس میں، مگر جملے کے حساب سے اندازہ ہو جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ تذوق احتشام عالیشان طریقے سے، اور کیا کہتے ہیں اپنے فرحت مسرت، یہ تو خوشی کی باتیں ہیں، خوشی کو کہتے ہیں. اور یہ ہے. یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار سیرت سارا سال کیے جاتے ہیں، مگر اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تخلیق اور ولادت باسعادت کے حالات و واقعات کے تذکرے بڑے اہتمام سے کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یادیں چلتی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے الفاظ میں، شاعرانہ الفاظ میں کہتی ہوں، اس مہینے میں میٹھی سہانی یادیں تازہ کر لیتے ہیں ایمان والے اپنے نبی کی یاد میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس مہینے میں زیادہ کر لیتے ہیں، پورا سال ہی نبی کے گن گاتے ہیں، نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی کے احترام میں، تعظیم میں، ادب میں، نظم کی شکل میں، نثر کی شکل میں باتیں، واقعات، احادیث، حضور کی سیرت ہوتی رہتی ہے. مگر اس مہینے میں یادیں، ولادت کی باتیں، تذکرے، یاد منائی جاتی ہیں. عشق کے تاروں کو چھیڑا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق کے تاروں کو چھیڑا جاتا ہے، محبتوں کو دوبالا کیا جاتا ہے، تعظیم اور عشق اور احترام کے چراغ سینوں میں روشن کیے جاتے ہیں اس مہینے میں. یہ مہینہ اگرچہ خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو اس وقت ہو چکی تھی جب ابھی وقت کی اکائیوں کا نام و نشان تک بھی نہ تھا، لیکن ہم ائمہ و محدثین کے طریقے پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو بیان کرنا بھی ضروری سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اس وقت ہو چکی تھی جب عالم خارج کا کوئی وجود نہ تھا. بے شک حضور کی خلقت ہوئی تھی کہ نہیں سب سے پہلے اللہ کے بعد؟ بالکل بالکل. جی سبحان اللہ. جی بالکل. اللہ کے بعد کس کی تخلیق ہوئی؟ کس کو بنایا اللہ تعالیٰ؟ سرکار کے نور کی صلی اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ، نور. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی کہہ رہے ہیں کائنات ہست و بود اور عالم رنگ و بو میں
हनोज जेवर तखलीक से आरास्ता नहीं किया गया था और अभी अमेरिकन फयकून का अजरा भी ना होने पाया था। अब ये कठिन किताबें आप लोगों को थोड़ा अच्छी पढ़ी लिखी बहनें हैं, मगर इसके अलावा भी बच्चियां लड़कियां सभी है ना इसमें, तो अपने अल्फाज में इसकी तशरीह कर दिया करूंगी कि कोई चीज न थी, कह रहे हैं वो आलम रंगो बू नहीं था, न जमीन था, न आसमान था, न सूरज था, न चांद था, ना कायनात था, कोई कोई कायनात की कोई चीज भी नहीं थी जब अल्लाह ताला तख्लीक फरमा दिया। कह रहे हैं वो तन्हा खालिक था, कोई मखलूक ना थी, वो माबूद था और कोई अब्द ना था। इसकी मिसाल ऐसे हुस्न की थी जिसका जलवा करने के लिए कोई निगाह न थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अब हुस्न है, कोई हुस्न को देख के बेताबियां नहीं है, कोई हुस्न पे नजर डालने वाला नहीं, अल्लाह है सिर्फ। तो ये कारीगरी करना जरूरी था ना, ये कारीगरी करना जरूरी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कोई हसीन है तो फिर वो हसीन को ख्वाहिश होगी कि नहीं कोई हमको देखे? कोई ना देखे, ऐसा तो नहीं। हुस्न वाला रब्बुल आलमीन है, वो चाह रहा है कि मैं तो छुपा हुआ खजाना हूँ, मुझे कोई देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई अब्द न था। इसकी मिसाल एक ऐसे हुस्न की थी जिसका जलवा करने के लिए कोई निगाह ना थी। वो ऐसा खजाना था जिसे पहचानने वाली कोई आंख न थी, कोई पहचानने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने चाहा कि कोई ऐसा वजूद हो जो इसके सरमदी हुस्न का मजहर अक्कास बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरमदी नू का हुस्न का मजहर अक्कास। मजहर अक्कास किस कहते हैं? मजहर कहते हैं जाहिर होना, अक्कास कहते हैं अक्स यानी आईना। कोई आईना चाहिए, कोई आईना चाहिए मेरे हुस्न को आगे अपने आईने में देख ले कोई। सरकार फरमा रहे हैं कि मैं आईना हूं और कोई देख ले। अबू लहब देखा तो क्या नजर आया? क्या नजर आया? अबू लहब देखा, कुछ नहीं नजर आया। अबू लहब अशद अल्लाह, कहाँ देखा मोहम्मद को जो सिद्दीकों ने देखा है, वो सूरत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान जिसकी नजर जैसी वैसा नजर आता है। बेशक, हजरत उमर बेशक। पूरे नजर जल हाँ गई। हाँ। और कंडीशन क्या दे दिए हैं? टूटे दिलों में रहता हूँ, अपने दिल का आईना सुभान तोड़ो, अल्लाह, सुभान लूटो अल्लाह। अल्लाह ताला की जात को, सरकार को। टूटे हुए दिलों में रहते हैं ये लोग। दिल टूटा ही नहीं है तो वो कहाँ आएंगे तुम्हारे दिल में? टूटे हुए दिलों में होते हैं वो। टूटा हुआ दिल मेरा घर होता है, मेरे हबीब का घर होता है। मैं और मेरा हबीब टूटे दिलों में होते हैं। बेशक। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान वाह अल्लाह, वाह सुभान वाह 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 वाह। इसे अपना नूर जात दिखाना मकसूद था, सो इसने अपना नक्शे अव्वल नूर ही को बनाया। टूटे हुए दिल बड़े पसंद है, टूटे हुए दिलों को आईना बना लेते हैं और अपनी मसनदगाह बना लेते हैं, और अपनी मसनद बिछा देते हैं, अपना तख्त रख देते हैं, जलवागर हो जाते हैं। टूटे हुए आईना बना लेते हैं। यही नूर इसकी जात वादउला शरीक की तवज्जो के मरकज वो महवर बना और इसकी आगोश आतिफत में परवरिश पाता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन सुभान सा अल्लाह, नूर? सुभान सरकार का, सरकार का। वो खुद को जाहिर करना चाह रहा था, कैसे जाहिर करेगा? कैसे जाहिर करेगा? तो फिर एक नूर बनाया और इस नूर के जरिए से दुनिया में भेजूंगा, और सब लोग, और आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक पहले मुनादी करवा दिया, बशारत सुनवा दिया, सबको इसी काम के लिए भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नूर वो परवरिश भी पाते रहा और आगोश आतिफत में परवरिश पाता रहा। जब आलम अमर व खल्क में इस नूर के सिवा कुछ न था और जाते खुदा अभी सरबस्ता हिजाबात में मस्तूर थी यानी छुपी हुई थी। जाते खुदा अल्लाह की जात सरबस्ता हिजाबात में, तो कई हिजाबों में छुपी हुई थी जाते खुदा।
اور تو وہ خلوت میں اسی نور کو تکتی رہتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلوت کس کو کہتے ہیں؟ خلوت تنہائی. خلوت کہتے ہیں تنہائی تنہائی کو. تنہائی میں وہ ذات یہی نور کو تکتے رہتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تجھے دیکھوں تو تجھے دیکھے دیکھنے کا مزہ آج کی رات. سبحان اللہ. سبحان ہزاروں اللہ. کروڑوں سال وہ نور کو بنا کے تنہا اپنے سامنے بٹھا کے اللہ تعالیٰ تکتا رہا وہ نور کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا آپ نے اس نور کی اہمیت جو امانتاً انسانوں میں رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ تکا ہے پہلے اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلوت میں تنہائی میں رکھی اور چھپا ہوا اللہ تعالیٰ جو سربستہ حجابات ذات خدا کے مستور تھے وہ خلوت میں اس نور کو تکتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ ان کتب کو عام پبلک نہیں سمجھ سکتی. ان الفاظ کو بچہ لوگ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو اس کا یہ حق ادا کرنا ہے کہ اس کے مشکل الفاظ کو آسان کر کے آپ کو دکھانا ہے. اس کے پوائنٹس نکالنا ہے. سبحان اللہ. آنٹی ایک کوشچن ہے اسی سے متعلق ہے، مجھے بھول جائے گا، پوچھ لوں آپ سے؟ ہاں امتحان تو نہیں لے لینا. جی آنٹی. امتحان تو نہیں لے رہی ہوں. نہیں آنٹی، یہی کوشچن ہے کہ جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی ان کا نور پیدا ہوا ہے یا پھر الگ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا اللہ تعالیٰ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی یہ نور بنا نا اللہ یہ. تعالیٰ کے نور سے پیدا کرے اللہ تعالیٰ. جی پھر جی اللہ تعالیٰ ہی آج سے نور. صحیح اللہ صحیح. تعالیٰ سبحان ہی اللہ اور اس کو تکتے رہے کئی ہزار. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کی نور سے جزاک پیدا. اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. پھر اس نے اس نور کو عالم ارواح میں منتقل کر دیا. وہ تو کیا نا، ہم میلاد نامے میں پڑھے ہیں ہم عبداللہ شاہ صاحب کے، اور کئی کتب میں ہم پڑھے ہیں کہ اس نور کو اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں منتقل کیا. بعد میں عالم ارواح سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنی خلوت میں اپنی تنہائی میں رکھ کے اس نور کو تکتا رہا صدیوں تک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھنے کا مزہ آج کی رات. بے شک. اور جاننے والے جان گئے کہ اس نور سرمدی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا سال پڑھنے کی باتیں ہیں کہ نہیں، یہ بولیے آپ. کیسا مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ دل بھرتا ہے، جی دل بھرتا الحمدللہ ہی نہیں. الحمدللہ. ہاں، یہ باتیں ایسے ہی ہے. دیکھ کے جس کو دل نہیں بھرتا گنبد خضرا ایسا ہے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک سبحان بخش اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہر مدینہ ایسا ہے. دیکھ کے جس کو سن کے جس کو جی نہیں بھرتا آپ کا بیان ایسا ہے. اللہ. ایسی ہے آپ کی یادیں، ایسی ہے آپ کا نور ایسا ہے، آپ کے نور کا بیان ایسا ہے، سبحان میلاد اللہ ایسا ہے. سبحان اللہ اس کی سبحان تخلیق. اللہ. بے شک. ہاں اور آپ کا سمجھانا ایسا. ارے ہمارا نہیں بھائی، سرکار کا بولیے سرکار. سبحان کا اللہ. سمجھانا ماشاء اللہ. پھر اس نے اس نور کو عالم کوشش ارواح میں منتقل کر دیا، اور جاننے والے جان گئے کہ اس نور سمدی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی تخلیق ہو چکی، تو اس نور اولین سے تمام عوالم کو، تمام عالمین کو خلقت وجود عطا کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے ایک ایک صفحہ ہی صحیح، 4-8 لائن ہی صحیح، ہم میلاد شروع کرے ہیں، اور یہ ہمارا تسلسل انشاءاللہ جب تک ختم نہ ہو جائے، جب تک دل سیر نہ ہو جائے ان باتوں سے، ان لفظوں سے، ان جملوں سے، ان یادوں سے،
اور علماء فقہ جو کر دیے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے خدمت، رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، وقف ہو گئے ہمارے لیے، امت کے لیے، گناہگار امت کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے جو ٹائم دے دیا ہے ان لوگوں نے، ان کا حق ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کیا کہا ہے ہمارے لیے، ہم اس کو بالکل بے شک. آگے پھیلانا، آگے پہنچانا، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیضیاب کرنا اس سے. اور پھر یہ میلاد کا نازک پہلو اور اتنے محبوب عمل کو فراموش کر رہے ہیں اور اس محبوب عمل میں شک لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور محبوب عمل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو پھر سمجھنے کے لیے علماء جو محنت اور کر لی ہیں کوشش، تو اس میں ہمیں جانا ہے، اور یہ ساری کتب میں سے جو نچوڑ لیا گیا ہے اس کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھیلانا ہے، پہنچانا ہے دنیا تک، اور لوگوں کو پلٹانا ہے، اور اس محبوب عمل میں اور تعظیم والے عمل، محبت والے عمل، عشق والے عمل، ادب والے عمل میں، ایمان والے عمل میں ہمیں آنا ہے. تو اس کو پہلے ہمیں جانکاری حاصل کرنا ہوگی، اور اس پہ ہم کو تھوڑا سا ٹائم بھی نکالنا پڑے گا، اور اس کو ہم سمجھنا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نور کی دنیا سے ہم چلے ہیں، نور کی دنیا سے ہم آئے ہیں، تو اب یہاں سے چلتے ہیں خرامہ خرامہ. آپ لوگ ہمارے ساتھ چلو گی نا؟ ہمارے ساتھ ساتھ چلو گی؟ انشاءاللہ 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 ضرور. بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ پکا وعدہ ہے؟ چلیے. انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ. سنتے سنتے اگر دنیا سے جائیں تو وہ بات اور ہے، بند قفلوں کے تالے آپ کھول رہے ہیں دین کے راستے میں، تو وہ اللہ ہم کو اسی طرح سناتے رہے، وہ سبحان بھی اللہ، سبحان ہم اللہ، کو یاد آتے رہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہت سناتے خوب، سناتے میں اللہ کے بہت پاس خوب. تو یہ اور بات ہے، مگر میرا عزم تو ایسا ہے کہ آخری سانس تک سناتی رہوں اور پھر بتاتی رہوں اور یہ خدمت میں لگی بھی رہوں، خادم بنی بھی رہوں. انشاءاللہ تو میرا بھی یہی نیت ہے، میری بھی یہی نیت ہے، اور سننے والوں کا بھی سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ سنتے سنتے موت بھی آ جائے تو وہ اور بات ہے. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ. بہت لمبی ماشاءاللہ عمر دے. آمین. آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، دنیا اور آخرت کی نعمتیں ساری ایک ایک لفظ کے صدقے میں سننے والوں اور پڑھنے والوں دونوں، سنانے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کا صدقہ دے، اور ہماری ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں ہماری جائز مقاصد اور ہزاروں ہماری مرادیں پوری فرما، ہم سب کی جو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے سارے کام رکے ہوئے بنا دے اور ہماری زندگی میں انقلاب لا دے، دلوں کو منور اور معطر کر دے، اور دل اور دماغ کو بہت وسیع کر دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمندروں میں سے ایک ایک خطرہ نواز دے ہمیں بھی، اور ضیافت کے سمندروں میں سے، سخاوت کے سمندروں میں سے، عبادت کے سمندروں میں سے، ریاضت کے سمندروں میں سے، عشق کے سمندروں میں سے، محبت کے سمندروں میں سے، تعظیم کے سمندروں میں سے، ادب کے سمندروں میں سے، اور سارے کے سارے جو سمندر ہیں، سارے کے سارے صفات کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی نواز دے پروردگار. اور یہ سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا جاری و ساری رہے، ہمارے بعد ہماری نسلیں یہ اس پر کام کریں، ہماری بیٹیاں بہویں، ہمارے آمین آمین. کے ہیں اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے، اس پر کام کریں، اور یہ آگے چلے سلسلہ، اور بہت دور تک چلے یہ سلسلہ، اور پیڑھیوں نسلوں تک سلسلہ قائم دائم رہے. عاشقین نکلے ہماری نسلوں میں، ہمارے پوتے پوتیاں، ہمارے نواسی نواسیاں سب عشق والے، احترام والے، ادب والے بنے، اور ہم خود بھی بن جائیں. سب سے پہلے ادب والے بنا دے ہمیں بھی، عشق والے، احترام والے، باعمل بنا دے ہمیں، متقی بنا دے ہمیں، پرہیزگار بنا دے ہمیں، اور ہمارے سب کمیاں جو رہ گئی ہیں ہماری مزاجوں میں وہ ختم کر دے، عجلت بازیاں، بے صبریاں، نافرمانیاں، سستیاں سب ختم کر لے پروردگار. اور تہجد میں جن جن کے منہ دیکھتا ہے سامنے کھڑا کر لیتا ہے بلا کر، اس ٹائم ہمیں بھی کھڑا کر لے، اٹھا لے نیندوں سے، بستروں سے، تیرے آگے ہم سب کو کھڑا کر لے. اور یا الہ العالمین، بس یہ دعا ہے، یہ جو شروع کیا ہم نے آخری لفظ تک، آخری صفحے تک ہمیں
सुनाना पढ़ना पढ़ाना, ये उलमाए दीन की कठिन कठिन अल्फाज वाली कुतुब, या आलमीन इसको एक्सप्लेन करना, इसको समझना समझाना नसीब फरमा। और हर गिराह खोल दे हमारे दिमाग की, हमारे बुद्धू दिमागों की गिराहों को खोल दे, खिड़कियों को खोल दे, दरवाजों को खोल दे, और तू आजा, तेरे हबीब आजा या आलमीन। और मेरे पाक परवरदिगार, हमारे दिल टूटे हैं, तेरे ही लिए टूटे हैं, तेरे लिए, तेरे पास, और हमारे गुनाहों की वजह से टूट गए हैं। हमारी शर्मिंदगियों, पछतावों, नदामतों को कबूल कर ले या आलमीन, ए मेरे पाक परवरदिगार। और तेरी राह में टूट गए हैं, अल्लाह ताला हमारे टूटे हुए दिलों में समा जा, आ जा ए मेरे मौला, और हमसे नजदीक हो जा, अपने खुर्ब में ले ले, खुर्ब का प्याला पिला दे, उन्स का प्याला पिला दे, और रहमत का प्याला पिला दे, और इल्म बुर्दबारी का प्याला, ज़ब्त तहम्मुल का प्याला, सारी कायनात से अपने आप से मधोशी, बेखबरी, बेनियाजी का प्याला, नशा सुरूर लज्जत का प्याला, इश्क हकीकी का प्याला पिला दे, खुद से बेखुद बना दे, सरशार कर दे, सरशार कर दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे समंदर, गौसियत, खुदबियत, अब्दालियत, दरवेशियत, सूफियत, सब समंदरों में से एक एक खतरा हमें भी नवाज दे। हमारी औलाद की खुशियां दिखा, हमारे बच्चों को, सब उम्मत के बच्चों को अल्लाह खुश कर दे, और सबको पढ़ाइयाँ करवा दे। उलूम में मुसलमान बच्चों को आगे कर दे, हिंदू बच्चे उलूम में आगे हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों को